السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں آپ سن رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں ارشاد فرمایا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل کے کیا معنی ہے اور کتاب کا مفہوم کیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب تو اس کو کہتے ہیں جو لکھی ہوئی اوراق میں موجود ہو اور ایک جگہ وہ اوراق جمع ہو، وہ 2-4 صفحات پر مشتمل ہو یا 800-1000 صفحات پر مشتمل ہو، اسے کتاب کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کتاب کی شکل میں تو اللہ نے نازل نہیں فرمایا، بلکہ نجمن وقفاً 23 سال میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ پھر اللہ نے اس کو کتاب کیوں فرمایا، کیوں کہا؟ جا بجا تقریباً 60 سے زیادہ مرتبہ یہ الگ نام کے طور پر، یہ کتاب کے نام پر اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، تو پھر اس کو کتاب کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وضاحت اور اس اشکال کا جواب میں گزشتہ خطبے میں دے رہا ہوں۔ آج اللہ کی توفیق سے اس سے آگے ہے کہ یہ کتاب نازل کی ہے اللہ نے، جو عزیز حکیم۔ جس طرح یہاں سورۃ زمر کی ابتدا میں کتاب کے نزول کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ان 2 صفات کا ذکر آیا ہے، بالکل اسی طرح سورت الجاسیہ
اور سورت الاحقاف کی ابتدا میں بھی یہی دو صفات بیان ہوئی، اور اسلوب بیان بھی تقریباً یہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی ان دو صورتوں میں بھی یہی لفظ ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے اور حکیم ہے نازل کی گئی۔ اللہ اکبر، کتاب، ہر کتاب کی عظمت کتاب لکھنے والے یا کلام کی عظمت بولنے والے پر ہوتی ہے۔ معروف بات کہے کرتے ہیں لوگ کہ کتاب نہیں بکتی، نام بکتا ہے۔ کتابیں تو بہت سی لکھی جاتی ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کو خریدتے ہیں، اگرچہ وہ چند صفحات پر مشتمل ہو اور مہنگی ترین ہے، بازار میں یہ صورت پائی جاتی ہے۔ یعنی کتاب کی عظمت کتاب کے لکھنے والے اور کلام کی عظمت بولنے والے پر ہے۔ عربی کا مشہور جملہ ہے کلام الملوک ملک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلام کی بادشاہ، کلام کا بادشاہ، یہ جملہ بھی معروف ہے۔ تو یہاں تنزیل کتاب کے حوالے سے اللہ کا ذاتی نام اور دو صفاتی نام استعمال ہوئے ہیں، عزیز اور حکیم۔ ان دو ناموں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اور صفات بھی بیان ہوئی۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ ذو الجلال ارشاد فرماتے ہیں سورۃ غافر میں کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہاں عزیز کے ساتھ علیم کی صفت، عزیز کے ساتھ ساتھ علیم کی صفت۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انہ لتنزیل رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کے نازل کی ہوئی کتاب، کسی ماں و شما کی نہیں، جو سارے جہان کی پرورش کرنے والا ہے اور پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کی کتاب۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ کتاب ہے اس اللہ کی طرف سے جو بڑا ہی مہربان اور رحیم۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یا حکیم کے ساتھ خبیر بھی صفت استعمال۔ تو یوں قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مختلف صفات کا تذکرہ کیا، اور یہ صفات ذکر جو ہوئی ہے یہ حکمت سے خالی نہیں، یہ کسی پس منظر کے تناظر میں اس طرح اللہ ذو الجلال نے مختلف اپنی صفات ذکر فرمائی۔ اللہ کا اسم گرامی یہ تو اللہ کا ذاتی نام، باقی جتنے اسماء مبارکہ ہیں وہ سب صفاتی۔ صرف الرحمن کا لفظ ایک ایسا ہے، اسم مبارک ایسا ہے جس کے بارے میں بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ بھی اللہ کا ذاتی نام، کیونکہ اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یہ سب اچھے اللہ کے نام۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ رحمان بھی اللہ رب العزت کا نام ذاتی ہے، اور اسی بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح کسی کو اللہ نہیں کہا جاتا،
اسی طرح رحمان بھی کسی کو اکیلا نہیں کہنا چاہیے، عبد الرحمان کہنا چاہیے، عباد الرحمان کہنا چاہیے، یعنی رحمان کا بندہ، حامد الرحمان کہنا چاہیے، اللہ رحمان کا تعریف کرنے والا، اکیلا رحمان۔ بہرحال علماء کی ایک رائے یہ بھی، لیکن اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ ذاتی نام صرف اللہ رب العزت کا اللہ ہی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے تعارف میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی جب تو اللہ ذو الجلال نے وہاں اپنے تعارف میں کیا فرمایا، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، کسی اور کوئی اور نام اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ اور اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جو تمام صفات حسنہ کا مجموعہ، تمام خیر کا مجموعہ، اور ہر حسنات وہ بھی اللہ کی، اور ہر وہ چیز جو ناموافق اور نامناسب ہے وہ اللہ ذو الجلال کی شایان شان نہیں۔ اور اس کے ساتھ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اللہ اکبر، وہ ہے العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب عزیز اور حکیم کی طرف سے نازل شدہ۔ اللہ جو عزیز اور حکیم، عزیز کس کو کہتے ہیں؟ عزیز کے معنی ہے غالب، عزیز کے معنی ہے غالب، کہ اللہ غالب ہے۔ یہاں یہ صفات کیوں ذکر ہوئی ہے، یا دوسرے مقامات پر کس پس منظر میں یہ صفات ذکر ہوئی ہے؟ جس طرح سورۃ جاثیہ اور سورۃ الاحقاف میں نے ذکر عرض کیا، تو علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اس دور میں نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو منکرین نے جہاں اور اعتراضات کیے، ان میں بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط کہتے، درست نہیں کہتے، نعوذ باللہ، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ محمد نے خود ہی بنا لیا، اور ان کی اس بات کی حکایت خود اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں فرمائی۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ہم یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے خود ہی باتیں کر لی ہیں؟ دراصل یہ ہے کہ ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے تو فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، محمد نے بنا لی ہے، یہ بھی بنا لیں، یہ کیوں نہیں بناتے؟ یہ بھی میدان میں آئے، محمد بھی تو تمہارے ہاتھ ہیں، تمہارے اندر پنے پوچھے ہیں، تمہارے اندر پروان چڑھے ہیں، تمہارے اندر وہ بڑے ہوئے ہیں، وہ اگر یہ باتیں کرتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہ انہوں نے خود بنا لی ہیں، تم بھی بناؤ، آؤ سامنے۔ فرمایا فلیاتوا بحدیث مثلہ، اس قسم کی باتیں تم بھی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور یہ ہر نبی کے بارے میں تھا، نبی علیہ السلام کے بارے میں ہی نہیں، تقریباً تمام انبیاء کو یہ سوال سننا پڑا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نہیں نازل کیا، تو وہ اللہ کا فرشتہ آنا چاہیے۔ اللہ تو بہت عظمت والی ہستی ہے، انسان کیا ہے کہ کسی فرشتے پہ نازل ہونا چاہیے، فرشتہ آنا چاہیے۔ مختلف جگہ اس کا اعتراض ہوا ہے اور اس کے جوابات آئے۔ ایک جگہ ہے ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، تم ہماری طرح کے انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ غلط کہتے ہو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ نازل کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہم یقولون افتراہ، تم یہ کہتے ہو کہ محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا، یہ سب جھوٹ ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے اور انتساب کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف، یہ جھوٹ ہم سے نہیں سنا جاتا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا قول اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں انہیں فرما دیں انہیں فاتو بسورۃ مثلہ، اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ تو 100 سے زیادہ صورتوں پر مشتمل ہے، تم ایک ہی صورت لے کے آؤ، ایک صورت، بڑی سی بڑی نہیں، چھوٹی سے چھوٹی، جس پر سورت کا اطلاق ہوتا ہے۔ سورت وہ بھی ہے جو 3 آیت پر مشتمل، وہ بھی ہے جو 2.5 پاروں پر مشتمل، بڑی سورت نہیں، کوئی ایک سورت، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 آیتوں پر مشتمل سورت ہے۔ تم بھی چلو 3 آیتوں پر مشتمل ہی کوئی سورت بناؤ، فاتو بسورۃ مثلہ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم ہی نہیں مکے والو، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے ہم نوا ہیں ان سب کو بلا دو، سب کو اکٹھا کرو، سب مل کے کوشش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، جتنے ہو سب بلاؤ، کوئی پیچھے نہ رہے، تمہارے فصحاء، تمہارے بلغاء اور تمہارے شعراء، وہ سب جمع ہو کے ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا دیں۔ تم تو کہتے ہو کہ محمد نے اپنی طرف سے بنا لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیر، اور یہی بات پہلے پارے میں بھی اللہ ذو الجلال نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو، تو تم لے آؤ اس کے مقابلے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس پر شک میں ہو کہ محمد پر اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم بھی قرآن کے مقابلے میں لاؤ۔ لیکن انہوں نے مرنا گوارا کر لیا، ہر کلفت اٹھانی برداشت کر لی، لیکن قرآن مجید کے اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا کہ آئیے ہم میدان میں آتے ہیں، آپ بھی میدان میں آئیں۔ حالانکہ شعراء کے مقابلے ہوتے تھے اس وقت، سوق اوقاس میں جہاں میلہ لگتا تھا بہت بڑا، یہ اوقاس عرفات کے قریب جو پہاڑیاں ہیں وہاں میلہ لگتا تھا، سال کے بعد میلہ لگتا تھا، سوق اوقاس کہتے تھے، اور وہاں اس میلے پہ جو کچھ ہوتا تھا ایک پروگرام شعراء کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے، اور جو مقابلے میں جیت جاتا تھا اس کا کلام اوراق پر لکھ کے بیت اللہ کی دیواروں پر آویزاں کر دیا جاتا تھا۔ مقابلے ہوتے تھے، یہ نہیں کہ مقابلے نہیں ہوتے، لیکن اس چیلنج اور اس مقابلے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ یا تو یہ کام انہوں نے کبھی کیا نہ ہوتا نا، تب تو بات تھی، لیکن جب وہ یہ باتیں کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے باہم آپس میں، انہیں چیلنج دیا گیا کہ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا دیتے ہیں، تو پھر تم بھی بناؤ آؤ مقابلہ، سارا نہ صحیح، بڑی صورت نہ صحیح، وہ ایک صورت لے کے آؤ جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، کم سے کم اتنی ہی لے کے آؤ۔ لیکن ان کی زندگی بیت گئی، انہوں نے مقابلہ کرنا گوارا کر لیا، لیکن قرآن مجید کے اس چیلنج کو انہوں نے قبول ہے نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے جواب میں ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ کسی ماؤ شمار کا نازل کیا ہوا نہیں، یہ اس اللہ کا نازل کیا ہوا ہے جو عزیز، جو سب پر غالب، جو سب پر غالب، اس اللہ کا یہ نازل کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کرنا، اور جو غالب ہے اس نے یہ کتاب نازل کی ہے تو اپنے نبی کو مغلوب کرنے کے لیے یا اپنے کلام کو مغلوب کرنے کے لیے نازل کی، وہ غالب ہی کیا، جو وہ غالب ہی کیا جو مغلوب ہو جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف رمز میں نہیں بلکہ 2 الفاظ میں یہ بات بھی فرما دی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایک جگہ ہے وکفی باللہ شہیدا، اور ایک جگہ ہے وکفی باللہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، کس لیے؟ تاکہ تمام ادیان پر یہ دین غالب آئے۔
میں عزیز ہوں، اور جو دین دے کے بھیجا ہے، جو کتاب دے کے بھیجی ہے، وہ غالب آنے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ وہ تنفیذ اس کی ہوگی، یہ نہیں کہ رائے گا اور ضائع جائے گا، جس طرح کہ وہ کہتے تھے۔ کیونکہ وہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ چند دنوں کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے نہیں، ان کی کوئی نرینہ اولاد ہے نہیں، چند دنوں کی بات ہے، محمد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ ان کے گول اور ان کی یہ تحریف وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی نسبت وہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ ابتر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے جواب میں یہ سورت 3 آیتوں پر مشتمل نازل کی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرمایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں ایسا خیر کثیر، والآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ ہر بات کا دن، ہر بات کا مہینہ، ہر بات کا دور تمہارے پہلے دور سے بہتر ہے، مکہ مکرمہ سے بہتر، مدنی زندگی سے بہتر برزخ کی زندگی، برزخ کی زندگی سے بہتر معاشر کی زندگی سے بہتر جنت کی زندگی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ اکبر کرنا، اللہ اکبر کرنا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کا اجر ختم ہونے والا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ جو بات فرمائی ہے، بات ذہن میں آئی ہے، میں اس کا نیت کیے دیتا ہوں۔ آپ نے یہ جو بات فرمائی ہے، انی مقاصر بکم فی الامم، کہ میں امتوں میں اپنی امت پر فخر کروں گا قیامت کے۔ حدیث معراج میں آتا ہے، اللہ اکبر کرنا، کہ جب نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو رونے لگے، اور کیا کہا، پوچھا کہ آپ روئے کیوں جناب؟ فرمانے لگے رویا اس بنا پر، حسد کی بنا پر نہیں، رشک کی بنا پر، کہ میرے بعد ایک نوجوان آیا، آتا شاب بن نفس، ایک نوجوان آیا ہے، اس نے دعوت دی ہے اور اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے، اس پر میں رشک کرتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کی جتنی امت سمجھیے نا، جب سے ابو بکر صدیق سے لے کے اب تک، اب سے لے کے قیامت تک، یہ امت جو کلمہ خیر کا کہے گی وہ سارا اس کا ثواب نبی علیہ السلام کو بھی ملے گا۔ جو کلمہ، جو عمل، جو کلمہ اور جو عمل یہ امت کرے گی، اس کا اجر، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا ان کا اجر و ثواب ختم ہونے والا ہے، قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے، اور قیامت کے بعد معاشر کی زندگی بھی بہتر، اپنے معاشر کے بعد پھر جنت کی زندگی بھی بہتر۔ اللہ اکبر کرنا۔ یہ کہتے تھے بد نصیب کے محمد ابتر، اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، بہت سی برکتوں اور نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اشارہ سمجھیے حوض کوثر کا، آخرت میں بھی بہت سی نعمتوں سے، وہ نعمت ان کو نہیں ہے، اور امت کو بھی بعض اکرامات اور اعزازات ایسے ہیں جو پہلی امتوں کو حاصل نہیں ہوں گے، اس امت کو حاصل ہوں گے۔ وضو پہلی امتیں بھی کرتی تھیں، نمازیں پہلی امت بھی پڑھتی تھی، لیکن وضو کی برکت سے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، وہ محمد رسول اللہ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اختصاص اس امت کو نبی علیہ السلام کی برکت سے اور آپ کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، آپ اللہ کی بندگی کیے جائیں اور قربانی کیے جائیں، ان شانک ولابتر، آپ کا دشمن ہی بدتر ہے، وہی ناکام ہے، وہی نامراد ہے، وہی فیل ہونے والے اور نامراد ہونے والے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہا کرتے تھے چند دن کی کھیل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باپ کے مشن کو اس کی اولاد آگے بڑھاتی، لیکن اللہ ذو الجلال نے ایسے وفادار ساتھی دیے کہ اولاد میں بھی کنعان جیسا ہو سکتا ہے، لیکن جو ساتھی آپ کو دیے ان میں سے کوئی بھی آپ سے منحرف نہیں، سمجھے گے نہیں؟ تو کیا فرمایا
کہ انا آتینا کل کوثر، آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا. تو یہ اعتراض بھی وہ کرتے تھے کہ چند دن کی کھیل ہے، اولاد ہی اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھاتی ہے، اولاد نہیں ہے تو یہ جناب دعوت چند روز کے بعد ختم ہو جائے گی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہو. طفل تسلیاں دیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے جو غالب، اللہ نے نازل کی ہے جو غالب، اس کا ہر فیصلہ غالب، اس کا ہر حکم غالب. اللہ اکبر کبیر. اور پھر غالب ہوئے بھی نبی علیہ السلام، بلکہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. غور کیجیے، اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ، اللہ نے یہ فرض کر دیا، لکھ دیا ہے، فیصلہ دے دیا ہے. آپ پچھلے جمعے سن رہے تھے نا کاتبہ کے معنی کیا ہے، یہاں بھی کیا ہے کاتب اللہ لأغلبن، اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے لأغلبن انا ورسلی، میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئے، میں اور میرے رسول غالب آئے. اور ساتھ اپنی صفت کیا ذکر کی ہے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے اور سب پر غالب ہے. وہ کمزور نہیں ہے، وہ مغلوب ہونے والا نہیں ہے، وہ مغلوب ہونے والا اور کمزور نہیں ہے. اس کا ہر فیصلہ، ہر حکم وہ نافذ ہونے والا ہے، وہ غالب ہونے والا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنی ذات گرامی کے بارے میں یہ حکم فرمایا ہے، اس کتاب کے بارے میں بھی یہی صفت دی. اللہ ذو الجلال نے فرمایا انہ لکتاب عزیز. جس طرح کتاب کے نزول کے حوالے سے اللہ نے اپنی صفت عزیز ذکر کی ہے، کتاب کی صفت بھی عزیز ذکر کی ہے، اس لیے کہ یہ کتاب سب کتابوں پر غالب ہے، سب کتابیں مغلوب ہیں، ہر حکم اسی کا غالب ہے. اب کسی کا حکم نہیں چلے گا تو اسی کا حکم چلے گا. کسی اور کتاب کا جو اس کے حکم کی پیروی کرے گا وہ اللہ کے ہاں بھی غالب نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں ناکام ہوگا. غالب بھی وہی ہوگا جو اس کتاب عزیز پر عمل کرنے والا ہوگا. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. اور اللہ نے فرمایا ہے دو الفاظ میں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لوگ کہتے ہیں کہ بڑے حالات ناموافق ہیں، حالات سازگار نہیں، لیکن اللہ غالب ہے جو حکم فرما دیتا ہے، نہ سازگار حالات کو سازگار بنا دیتا ہے. اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی مثالیں قرآن مجید میں ہمارے سامنے. فرعون کتنا بڑا تھا، نمرود کتنے بڑے دعوے تھے، لیکن بلاخر اللہ نے مچھر سے مروا دیا. کسی اور سے نہیں، مچھر سے مروا دیا جو کہتا تھا زمین و آسمان کا نظام میں چلا رہا ہوں. اللہ نے ایسا دماغ ٹھیک کیا کہ مچھر کو حکم دیا ذرا داخل ہونا اس کی ناک میں. اب جا کے جناب اس نے گھونگی جب شروع کی تو جوتے پڑتے تھے دماغ پر، اور اس کو سکون اس وقت آتا تھا جب تک جوتے پڑتے رہتے. اب یہ مخالفت کا نتیجہ ہے. غالب امر کس کا ہوا؟ غالب کس کو کیا اللہ نے؟ لاغلبن انا ورسلی، میں غالب ہوں، میرے رسول غالب. حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے انہوں نے آگ میں تو ڈال دیا، اپنا شوق تو انہوں نے پورا کر دیا، لیکن کیا وہ غالب آئے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ بے شک ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے، نکل گئے وہاں سے بائبل سے، لیکن بعد میں اللہ ذو الجلال نے نمرود کو کس نے فرسایا اور کس طرح ذلت آمیز جو ہے موت اس کو اللہ نے عطا فرمائی. یہ تاریخ کی ایک حقیقت. تو اللہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ذو الجلال نے تنزیل کتاب کے حوالے سے جہاں اپنی صفت عزیز ذکر کی ہے، اور کتاب کی صفت بھی اللہ ذو الجلال نے عزیز ذکر کی. اللہ اکبر. دوسری صفت الحکیم، کہ وہ عزیز ہی نہیں ہے، حکیم ہے. وہ عزیز ہی نہیں ہے، غالب ہی نہیں ہے، بلکہ حکیم ہے. اللہ اکبر. یہاں دو چیزیں. پہلی بات تو یہ
کہ حکیم کی ہر بات حکمت سے خالی نہیں ہے، دانا کی ہر بات دانائی اور سمجھداری اور عقل و فہم پر مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کتاب حکیم نے نازل کی، اللہ حکیم نے نازل کی۔ وہ اللہ جو حکیم ہے، دانا ہے، بلکہ ساری جس کو دانائی اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جس کو بھی دانائی ملی ہے وہ کس سے ملی ہے؟ وہ اس کی اپنی ذاتی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ذو الجلال کی عطا ہے۔ اس لیے اصل حکیم کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اس اللہ حکیم کی طرف سے۔ اور حکیم کا ہر حکم وہ کیا ہوتا ہے؟ دانائی اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہاں بھی جس طرح کتاب کی صفت عزیز بھی آئی ہے، اسی طرح کتاب کی صفت عزیز حکیم بھی اللہ نے بیان کیا۔ یعنی کتاب کی قرآن مجید کی صفت بھی اللہ ذو الجلال نے کیا ذکر کی ہے؟ حکیم۔ چنانچہ سورہ یونس کی ابتدا میں ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات کتاب حکیم کی، حکیم نازل کرنے والا ہے، اور جو کتاب ہے وہ بھی حکیم ہے، اس میں بھی دانائی کی باتیں۔ اللہ اکبر، کوئی بات ایسی نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو عقل و فکر اور دانائی سے خالی اور عاری۔ ہر حکم اس کا وہ کیا ہے؟ وہ حکمت اور دانائی پر مبنی۔ جتنے احکام ہیں دین کے، قرآن پاک نے جتنے احکام ارشاد فرمائے ہیں، ہر یعنی حکم کی حکمتیں علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ چوری کی سزا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کی حکمت کیا ہے، اگر زانی کی ہے تو اس کی سزا کیوں مقرر کی ہے، شراب ہے تو اس کی سزا کیوں مقرر کی ہے۔ یہ سزائیں، ان کی حکمتیں آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ پڑھ کے دیکھیں، اس سے آپ کا اپنا حل ہوگا کہ جناب کیا حکمتیں ہیں ان سزاؤں کی اور ان احکام کی، یعنی جو سزائیں ہیں ان کی بھی اور جو احکام ہیں ان کے بھی۔ وضو کی حکمت کیا ہے، نماز کی حکمت کیا ہے، لیکن ہم یہ ماس مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تو حکمت کے تابع نہیں، اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہیں۔ یہ فرق سمجھیں۔ جس طرح آج کل یہ ایک بھوت سوار ہے ہر مسئلے کی فلسفی، اس کا فلسفہ کیا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے، وہ بھی وہی مسئلہ ہے نا۔ وضو کا مسئلہ فلسفہ کیا ہے، شہادت کا مسئلہ فلسفہ کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، آتے رہتے ہیں نا اشتہارات اعلانات۔ بھائی فلسفہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں حکم کی پابندی کرنی ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے حکم دیا۔ فلسفہ سمجھ کے اس کی پیروی کریں گے تو کوئی اجر نہیں ہوگا، کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت تب ہوگی جب اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے۔ لیکن پھر بھی عرض یہ ہے کہ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی اور حکمت سے عاری ہو، بلکہ تمام احکام جتنے بھی اللہ ذو الجلال نے ارشاد فرمائے ہیں وہ سب کے سب حکمت اور دانائی پر مبنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ حکیم ہے، عزیز اور حکیم ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو غالب بھی ہو اور حکیم بھی ہو، صرف اللہ ہے جو غالب ہے اور حکیم ہے، اور اللہ ہی ہے جو غنی ہے اور حمید ہے۔ بات سمجھے گا، اللہ ہی ہے جو غنی ہے اور حمید ہے، ورنہ بہت سے غنی کے دروازے سے جب خالی لوٹتے ہیں بد دعائیں دیتے ہوئے نکلتے ہیں، مگر اللہ ہی ایک ایسا غنی ہے کہ سب اس کی تعریف میں رسم اللسان، اور اللہ ہی وہ ہے جو حکیم عزیز ہے اور غنی حکیم ہے، وہ غالب ہے اور اس کا غلبہ بے ہنگم نہیں ہے، ظلم پر مبنی نہیں ہے، زیادتی اس میں نہیں ہے، ورنہ جو غالب ہوتا ہے ظلم و ستم پہ اتر آتا ہے۔ آپ کے سامنے امریکہ کی مثال، پہلے دور میں برطانیہ کی مثال، اپنے اپنے ملک میں کفار کے ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو غالب ہے وہ اپنی رعایا پہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ عزیز وہ ہے جس نے فرمایا جو الرحمن ہے، رحیم ہے اور حکیم،
بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ عزیز غالب وہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے اور حکیم ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ جو غالب ہوتا ہے وہ ظلم و تعدی پہ اتر آتا ہے۔ امریکہ غالب ہے، اس وقت سپر طاقت ہے ہماری نگاہوں میں، ہماری نگاہ، لوگ کہتے ہیں کہ وہ سپر طاقت، اس نے اس سپر طاقت کے زون میں کیا کیا کہ جناب عراق کو برباد کیا، لیبیا کو برباد کیا، دمشق کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب آپ کے پاکستان کے اور عرب کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیا کیا اس کی خرابی ہے؟ یعنی ہر غالب حکیم نہیں ہوتا، صرف اللہ غالب ہے جو حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی نہیں ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے انی حرمت الظلم، میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کرا، میں ظلم نہیں کرتا، میں اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہوں، اپنے بندوں پر شفقت کرتا ہوں، حتیٰ کہ فرمایا ماں سے بھی زیادہ شفیق ہوں اپنے بندوں کو، ماں سے بھی زیادہ اللہ ذل جلال شفیق ہے اپنے بندوں کا۔ اس لیے غالب اور حمید ہے تو صرف ایک اللہ ہے، غالب اور حکیم اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جو بھی غلبہ اختیار کرتا ہے وہ ظلم و تعدی کو اتر آتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی دیکھی کہ برہان اور دلائل کے اعتبار سے قرآن مجید نے جتنے دلائل دیے، میں نے عرض کیا ہے نا، قرآن کی صفت بھی عزیز آئی، کیونکہ قرآن کیا ہے، یہ بھی غالب ہے، اپنے دلائل میں بھی یہ غالب ہے، اپنے براہین میں بھی غالب ہے۔ کوئی دلیل جو اللہ نے دی ہے اس کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ جتنے فوائد اور جتنے ثمرات ان احکام کی تابع داری میں ہیں، کسی اور احکام کی تابع داری میں اتنی خیر اور اتنی بھلائی نہیں ہے۔ جتنا امن اور جتنا اطمینان اور سکون قرآن کے احکام کی تابع داری میں ہے، دنیا کے کسی حکم کی تابع داری، دنیا کے کسی ملک کے حکم کی تابع داری میں اتنا امن اور اتنا اطمینان اور اتنا سکون نہیں ہے۔ اس لیے یہ کتاب اللہ عزیز کی ہے اور حکیم کی ہے۔ آپ دیکھیے توحید کے بارے میں ایک موٹی سی بات، دو حرفی بات، اللہ ذو الجلال نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ فائدہ ہے، ایک اصول بتلا دیں، لوگوں عبادت اس کی کرو جو تمہارا رب، جو تمہارا خالق۔ اب بتلاؤ اور سوچو اور غور فرماؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ لیکن کائنات میں پرستش ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہو رہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ خالق کی پرستش کرو۔ اب کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں مخلوق کی بھی پرستش ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی پرستش کرو جو حی ہے اور قیوم ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فنا ہر ایک چیز کو، ہر متنفس کو، انسان ہی نہیں، حیوانات بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، سب ختم ہو جائیں گے، باقی صرف ایک اللہ کی ذات۔ جب کوئی نہیں تھا اس وقت اللہ تھا، اور جب کوئی نہیں ہوگا اس وقت بھی اللہ وحدہ لا شریک ہو۔ اس لیے حی قیوم دعویٰ قرآن کا کیا ہے؟ جو حی قیوم ہے اس کی عبادت کرو، جو خالق ہے تمہارا اس کی عبادت کرو۔ اب عقل ماری گئی نا کہ جو خود فوت ہو جاتا ہے، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، انسان اس کی عبادت کرنے لگے۔ جو خود مخلوق ہے، جو اپنے جیسا، اللہ نے تو فرما دیا کہ یہ میرے علاوہ تم کیا ہے بڑی مخلوق پیدا کرنا، تو کیا رہا، تم ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ فرمایا یہ مکھی اگر کوئی چیز اچک کے لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ یہ سارے جمع ہوتے ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو یہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اس لیے خالق میں میری پرستش کرو۔ یہ قرآن کی برہان ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ قرآن کی ایک دلیل ہے۔ لیکن اس دلیل کے مقابلے میں جن کی پرستش ہو رہی ہے وہ بے دلیل ہے، وہ بے دلیل ہے، ان کے پاس کوئی برہان نہیں۔ اس لیے یہ کتاب غالب اس بنا پر بھی ہے کہ اس کے جتنے دلائل اور براہین ہیں وہ سب باتوں پر غالب ہے، وہ ساری چیزوں پر
حاکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو غالب کتاب ہے اور غالب مالک کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، ہمیں اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں یہ بھی ایک بات کہ جو غالب ہوتا ہے اب جب اس کی بات نہیں مانتا تو پھر نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس کو اس کی سزا دیتا ہے یا نہیں؟ اگر نافرمانی کرنے والا اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو غالب کیا ہے؟ سمجھے بات جائے، اگر اس کے ہاتھ سے اس کا نافرمان نکل جائے تو وہ غالب کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں ایسا غالب ہوں کہ حکیم بھی ہوں، دنیا میں ڈھیل دے رہا ہوں، وقت دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، میرے ہاتھ سے نکل نہیں سکتے، ایک دن میرے پاس آئیں گے، اکٹھے ہو کے سب آئیں گے، اس وقت آنکھیں کھل جائیں گی کہ غالب کا، اس وقت پتا چل جائے گا کہ حکم کس کا چلتا ہے، تنفیذ کس کی، اس وقت پتا چلے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا غالب ہوں میں اور حکیم بھی ہوں، سزا دیتا ہوں، دنیا میں بھی اگر چاہوں تو سزا دیتا ہوں، چاہوں تو اپنی حکمت کی بنا پر ان کی رسی ڈھیلی کر دوں، انہیں مہلت دے دوں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب تھوڑا سا تنکا ملے گا تو پھر اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اس میں یہ بھی سبق ہے، اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ اس غالب کے عذاب سے، نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے، غالب کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کی نافرمانی میں ہم کسی عذاب میں بھر لیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔